مسنونہ کے بعد میں نے تلاوت کی سورہ توبہ کی بڑی مشہور آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت واضح اور دو ٹوک انداز میں ہمیں اور آپ کو قیامت تک کے مسلمانوں اور انسانوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ آپ، اللہ کے رسول کو کہا کہ آپ لوگوں سے یہ کہہ دیں، بتا دیں، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، کہ اگر تمہارے آبا و اجداد، باپ دادا پردادا، ابناؤکم تمہارے بیٹے پوتے ناتی نواسے، و اخوانکم تمہارے بھائی بند، رشتہ و پیوند کے وہ لوگ جو بھائی کے رشتے میں آتے ہیں، و ازواجکم تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے تمہارے شوہر یعنی تمہارا جو جوڑا ہے، و عشیرتکم اور تمہارا خاندان قبیلہ، و اموال اقترفتموہا اور تمہارے وہ مال جنہیں تم نے کمایا ہے، باپ دادا، بیٹے بند، بھائی بند، بیویاں اور خاندان، 5 ہوا، چھٹا مال، کہ وہ مال جو تم نے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا اور تمہاری تجارت، دھندا کاروبار جس کی کساد بازاری سے، مندی سے تم کو ڈر لگتا ہے کہ دھندا چوپٹ نہ ہو جائے، خسارے کا اور نقصان کا شکار نہ ہو جائے، تو تمہاری وہ تجارت جس کی کساد بازاری یا مندی کا تم کو ڈر لگتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بہت پسند ہیں، عزیز ہیں۔ یہ 8 چیزوں کا ذکر کیا۔ اہل علم نے کہا کہ عموماً یہ 8 چیزیں انسان کی زندگی میں اس کی محبوب چیزوں میں ہوتی ہے، ان سے اس کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان قریبی اور محبوب چیزوں کا تذکرہ کر کے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ لوگوں سے یہ کہہ دیں کہ اگر یہ 8 چیزیں تمہارے نزدیک احب الیکم، تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہیں، زیادہ قابل محبت اور چاہت کے لائق ہیں، من اللہ ورسولہ، اللہ کے مقابلے میں اور اس کے رسول کے مقابلے میں، فتربصوا تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا امر یعنی اپنا عذاب لے آئے۔ اگلا ٹکڑا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق اور گنہگار لوگوں کو ہدایت کی راہ پر نہیں چلاتا، اس کی توفیق نہیں دیتا۔ گویا یہ رویہ کہ ہمارے نزدیک ان چیزوں میں سے کوئی چیز، باپ دادا، بھائی بہن، رشتہ و پیوند، بیوی بچے، مال دولت، گھر بار، اگر یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، وجہاد فی سبیلی اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے، قربانیاں دینے سے زیادہ عزیز ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کھلا اعلان کیا کہ تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے، عذاب آ جائے۔ ہم آگے اس پر گفتگو کریں، لیکن یہاں میں آپ کو اشارہ کروں کہ آج مسلمانوں پر اللہ رب العالمین کے مختلف اوامر آئے ہوئے ہیں۔ پریشانی مصیبت آتی ہے تو ہم ایک کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، اور ایک پریشانی مصیبت اللہ رب العالمین کی جانب سے مکافات عمل اور ہمارے کیے کا بدلہ ہوتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی کے تحت، جو قرآن اور حدیث میں بالکل واضح ہے۔ تو اب کون سی چیز آزمائش ہے اور کون سی مکافات عمل؟ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو آزمائش ہوتی ہے اس میں ذلت نہیں ہوتی، پریشانی آتی ہے، دقت آتی ہے، مشکل محسوس ہوتی ہے، لیکن انجام اس کا اچھا ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بہت بڑی بڑی آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، لیکن ان کا انجام ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے مخالفت رسول کی، انبیاء کرام کی مخالفت کی، وہ بظاہر دندناتے پھرتے ہوں، فرعون وقت کے فرعون بادشاہ اور طاقتور ہوں، لیکن آخر میں ان کا انجام کیا ہوا ہم دیکھتے ہیں۔ تو آزمائش والی بات سمجھ میں آتی ہے، اس میں بے عزتی اور رسوائی نہیں ہوتی، اور جو اللہ کا عذاب ہوتا ہے اس میں تکلیف مصیبت کے ساتھ بے عزتی کا پہلو ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ہم اس پر گفتگو بعد میں کر سکتے ہیں کہ یہ بعض مرتبہ ایک مسلمان کے لیے یا مومن بندوں کے لیے یہ خیر ہوتا ہے اگر وہ مصیبتوں سے عبرت اور سبق لے کر توبہ استغفار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، تو خیر یہ ایک الگ پہلو ہے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج مسلمانوں پر جو مصیبتوں کے پہاڑ دنیا کے ہر خطے اور علاقے میں ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں، وہاں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ذلت و رسوائی کا پہلو غالب ہے۔
دوسرا پہلو یہ کہ ان مصیبتوں اور تکلیفوں کے بعد مسلمانوں کے یہاں یہ رویہ نظر نہیں آتا کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پناہ میں اپنے آپ کو دے دیں، دین کو اختیار کریں، یہ نظر نہیں آتا۔ بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہمارے نوجوان گمراہی کے راستوں پر جا رہے ہیں۔ ہاں، وہ لوگ جو یہود و نصارہ یا مختلف قسم کی یہ عناصر مسلمانوں کے لیے ایجنڈا تیار کر رکھا ہے کہ ان کو ایسے ایسے غلط کاموں میں ملوث کیا جائے، غلط راستے پر لیا جائے، قرآن و حدیث سے دور کیا جائے اور مغربی یا دوسری تہذیب و ثقافت کا شکار اور دلدادہ بنایا جائے، بطن اور فرج کا غلام بنایا جائے کہ پیٹ کی ضرورت اور شرمگاہوں کے پیچھے پڑ جایا جائے، آج مادہ پرست بنا کے مسلمانوں کو اسلام سے اور آخرت سے دور کر دیا جائے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ تشویش کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم، میں صرف اس ایک آیت کی روشنی میں مسلمانوں کے موجودہ حالات کو اگر ہم دیکھنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے صاف صاف اعلان کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں دنیا کی چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ مِنْ أَمْرِهِ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، چھوٹی چھوٹی قیامتیں ہیں۔ جب اللہ کا آخری فیصلہ ہوگا تو اس کے بعد توبہ و استغفار کا بھی موقع نہیں ملتا۔